مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ المائدہ کی بات چل رہی تھی، انشاءاللہ آج 4 مضمون پہ بات ہوگی مختصر انداز میں۔ سب سے پہلے تو اللہ رب العزت نے سورۃ المائدہ میں ایک آیت کریمہ نازل فرمائی ہے، السارق والسارقۃ فقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ۔ چوری کرنے والا مرد، چوری کرنے والی عورت، ان دونوں کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ کیا کیے جائیں گے؟ بولو، ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ بعض لوگوں کو یہ احکام بڑے سخت لگتے ہیں۔ اسی طرح سورۃ النور میں زنا کرنے والی عورت، زنا کرنے والا مرد، ان دونوں کو پتھر مار کر سنسار کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا اگر شادی شدہ ہے، اور اگر شادی شدہ نہیں ہے تو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ 18ویں پارے کے وقت میں آئیں گے۔ تو یہ جو احکام آپ لوگوں کے سامنے آتے ہیں، آپ لوگوں کو کوئی ایسا نہ لگے کہ اسلام کے احکام بڑے سخت ہیں۔ اسلام کے احکام بڑے سخت اس لیے ہیں گناہ کے معاملے میں، جرم کے معاملے میں، تاکہ سوسائٹی سے کرائم ختم ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ چوری کرنا ایک گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، بغیر کسی اجازت کے، بغیر کسی کی اجازت کے اس کی چیز کو لے لینا یہ گناہ ہے، گناہ عظیم ہے۔ اور شریعت نے ہاتھ کاٹنے کا جو حکم دیا ہے نا چوری کرنے پر، یہ معمولی چیز کے چوری کرنے پر نہیں ہے۔ پین چرا لیا، پکڑا گیا، ہاتھ کاٹ دیے، چپل چرا لیے، پکڑا گیا، ہاتھ کاٹ دیے، یہ ایسا نہیں ہے۔ اس کی ایک کیٹیگری بتائی ہے، اس کی ایک مقدار بتائی ہے کہ 10 درہم سے زیادہ اگر کسی بندے نے مال چرایا ہے اور چرانے کے بعد پکڑا گیا اور اس کے گواہ بھی موجود ہیں کہ اس بندے نے چرایا ہے، تو باقاعدہ سب کے سامنے اس کے ہاتھ کو کاٹا جائے گا۔ سب کے سامنے اس لیے کاٹا جائے گا تاکہ اس کی سزا لوگوں کے لیے عبرت بنے۔ کیا بنے؟ عبرت بنے۔ تو دوسرے لوگ جب دیکھیں گے اور جس کے دل میں خیال آئیں گا چوری کرنے کا، تو وہ سوچیں گا کہ بھائی آج اس کا نمبر ہے، بھائی چوری کروں گا تو کل میرا نمبر آئے گا۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ سیدھا سیدھا اچھے بچے کی طرح مارکیٹ میں جاؤ، محنت کرو، پسینہ ٹپکاؤ، 4 پیسے کماؤ، گھر میں لاؤ، سوکھی روٹی کھاؤ اور زندگی گزارو اور دنیا سے چلے جاؤ۔ بغیر ہاتھ کی زندگی گزارنا بڑا مشکل ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ رب العزت نے ہاتھ ہے، پیر، جسم کے سارے اعضاء بڑے قیمتی ہیں، ہر ایک کے اپنے اپنے فوائد ہیں، ہر ایک کے اپنے اپنے استعمال کرنے کی چیزیں ہیں۔ وہ کنبھ کے میلے میں نہیں ایک 15 سال سے ہاتھ ایسے اٹھایا ہوا تھا، پورا سوکھ کے کاٹی ہو گیا تھا۔ وہ نیوز اینکر اس کو پوچھ رہا ہے کہ بھائی 15 سال سے آپ کا ہاتھ ایسا ہے، جب آپ کو باتھ روم لگتی ہے تو آپ کیسے استعمال کرتے ہیں؟ اس نے اسی سے اس کے ہاتھ میں چمٹا تھا، مار مار کے اس کی کھڑیا کھڑی کر دی، ہگال دیا اس کو۔ اللہ نے جو چیزیں استعمال کے لیے دی ہیں اس کا استعمال اسی جگہ پہ اچھا لگتا ہے۔ تو یہ چوری کی جو سزا ہیں یہ بطور عبرت کے ہیں۔ میں اللہ کی حکمت بتاتا ہوں۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی اسلام میں پھر بھی یار چوری کرے تو ہاتھ کیسے کاٹے گا، جو یہ کہتا ہے اگر اس کے گھر میں چوری ہو جائے، اس کا قیمتی مال چرا لیا جائے اور اس سے جب پوچھا جائے کہ بھائی تیرے مال کو چرانے والے کو کیا سزا دی جائیں گی، تو وہ کیا کہیں گا؟ ہاتھ میں تو آنے دے، کھوپڑی پھوڑ دوں گا، ہاتھ کاٹ دوں گا، گلا کاٹ دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ تیرا مال مال ہے اور دوسروں کا مال کیا ہے؟ شریعت نے سب کا خیال کیا ہے۔ سوسائٹی میں کرائم ہی نہ ہو، سوسائٹی کے اندر کیا نہ ہو، زنا ہو، بلاತ್ಕಾರ ہو، ریپ ہو، تو شریعت کا صاف ستھرا قانون ہے، پتھر مار کے ختم کر دیا۔ اگر یہ قانون یہاں لگا دیا جائے تو انشاءاللہ مہینے بھر کے اندر سے اس ملک کے اندر ریپ کے کیسز ختم ہو جائیں گے۔ ہر 16 منٹ پہ ایک ریپ ہوتا ہے اس ملک میں، ہر 16 منٹ پہ ایک ریپ ہوتا ہے۔ اب تو درندگی کی انتہا ہو گئی۔ یہ نہیں دیکھا جا رہا ہے کہ بھئی یہ عورت ہے یا بچہ ہے، چھوٹی سی معصوم بچی ہے، 4 سال کی لڑکی کے ساتھ ریپ کر کے اس کو قتل کر کے پھینک دیا جا رہا ہے۔ انسانیت اور دل سے رحم ختم ہو گیا ہے۔
تو اسلام کے احکام سب سے بیسٹ اور پرفیکٹ ہیں، اگر اس پر عمل کیا جائے تو امن اور شانتی اور سکون اور سلامتی پورے سوسائٹی کے اندر ایسے ہی پھیل جائیں گے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اسی طرح آگے دوسرا مضمون اللہ رب العزت نے ہمارے نبی سے فرمایا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے نبی جی، ہم نے آپ کو ایک ذمہ داری سونپی ہے، اگر آپ اس ذمہ داری کے پورا کرنے میں ناکام ہوتے ہیں یا آپ کو جو پیغام دیا ہے وہ پیغام امت تک پہنچا دیجئے، اس کے پہنچانے میں اگر آپ ادھورے رہتے ہیں تو گویا کہ آپ نے رسالت کا حق ادا، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ کیسا جملہ ہے! اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے پر ایسا عمل کیا، ایسا عمل کیا، ایسا عمل کیا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر 1 لاکھ کم و بیش 24,000 صحابہ کرام موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے، او میرے صحابہ قد بلغت، کیا میں نے اللہ نے جو پیغام مجھے دیا تھا تم تک پہنچایا؟ صحابہ کہنے لگے، یا رسول اللہ آپ نے پیغام پہنچا بھی دیا، آپ نے اس پیغام کے پہنچانے کا حق بھی ادا کر دیا، اور آپ نے مشفق باپ کی طرح، ایک مہربان باپ کی طرح ہماری تربیت فرمائی۔ یہ جب مشن پورا ہو گیا تو اللہ کی طرف، آسمان کی طرف اللہ کے رسول نے نگاہ اٹھائی اور فرمایا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، تیرا پیغام میں نے امت تک پہنچا دیا۔ ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، اپنوں کی دشمنی مول لی، نفرتیں مول لی، بغاوتیں، عداوتیں مول لی، مخالفت مول لی، تکلیفیں برداشت کی۔ 13 سال مکی زندگی، سیرت کی کتابیں پڑھا کرو، آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے اس دین کے خاطر اور امت تک دین پہنچے اس کے خاطر کیا کیا قربانیاں دی ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اور اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہمارے پاس جو ہے نا، اسلام ایسے ہی اڑتے اڑاتے نہیں آیا ہے، جو بھی حکم، جو بھی مسئلہ، جو بھی آیت، جو بھی حدیث کا ٹکڑا، ایک جملہ بھی اگر تم کو ملے گا تو اس کا سرا جہاں سے ملا ہے وہاں سے لے کر اللہ کے رسول تک سلسلہ نسب، شجرہ نسب آپ کو کتابوں کے اندر محفوظ ملے گا۔ یہ اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کی خوبصورتی نہیں ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر ہم اپنے دین اور مذہب کو اور ملت کو اگر نہیں پڑھیں گے تو پھر ہم سے بڑا محروم اور جاہل انسان اور نادان انسان کون ہو سکتا ہے؟ سیرت کی کتابیں پڑھا کرو۔ تو 13 سال اللہ کے رسول نے مکی زندگی میں ایڑی چوٹی کا زور لگایا، کفار مکہ نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا روکنے کے لیے، لیکن دن بدن تعداد بڑھتے گئی، ستائے 3 سال شعبہ ابی طالب میں رکھا، گھاٹی کے اندر کھانا پانی بند کر دیا اور بالکل کلیتاً بائیکاٹ کر دیا، لینا دینا نہیں، خرید و فروخت نہیں، بات چیت نہیں، ایک گھاٹی کے اندر مسلمانوں کو قید کر کے رکھ دیا۔ 1 مہینہ 2 مہینے نہیں، کتنے دن؟ 3 سال۔ کتنے سال؟ 3 سال تک یہ شعبہ ابی طالب کے گھاٹی کے اندر بڑے سنگین حالات سے گزرنا پڑا۔ ہم کرونا کے اندر گھر میں بیٹھے تھے، ساری آسائشیں ہمارے پاس تھی، انٹرنیٹ جاری تھا، کھانے پینے کی اشیاء بھری پڑی تھی، اس کے باوجود بھی ہم کو اندر بیٹھے رہنا تکلیف کا سبب ہو رہا تھا نا۔ 3 سال تک ایسے گھاٹی میں کہ حضرت عقیل ایک صحابی ہیں، چھوٹے سے بچے ہیں، پیاسے مر گئے، انتقال ہو گیا ان کا، بھوک کی وجہ سے اور پیاس کی وجہ سے۔ کیا ہو گیا؟ ان کے والدہ کے سینے میں دودھ نہیں تھا، اس لیے کہ کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا تھا۔ حدیث کی کتابوں پڑھتے نا، پتے چبا کی زندگی گزاری، اسی گھاٹیوں کے واقعات ہم کو ملتے ہیں۔ تو ایسے تکلیف، پھر اس کے بعد راستے میں کانٹے بچھائے جانا، پھر مسجد حرام کعبۃ اللہ کے سامنے اللہ کے رسول نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے کی حالت میں کم بخت ابو جہل نے اونٹنی کی اوجڑی لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن مبارک پر رکھ دی، ہل نہیں پا رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور وہ اوجڑی کو پھینک دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے گندگی کو صاف کیا۔ یہ حالات، پھر ہجرت کی، ہجرت کرنے کے بعد مدینۃ المنورہ میں 10 سال رہے، 10 سال بھی، 1 سال بھی ایسا نہیں گزرا جس میں چین سے بیٹھنے دیے کفار مکہ۔ ہر سال کچھ نہ کچھ گڑبڑی ہوتی تھی۔ دوسرے سال غزوہ بدر، تیسرے سال غزوہ احد، 5ویں سال غزوہ خندق، 6ٹھے سال صلح حدیبیہ کا موقع آیا تو آنے نہیں دیا، پھر عمرۃ القضاء ہو گیا، غزوہ خیبر ہو گیا، غزوہ خندق کے بعد پھر اس کے بعد فتح مکہ۔ جب مخالفت ہوئی، جس ایگریمنٹ
کے تحت دونوں کو امن کا معاملہ کیا گیا تھا، وہ ایگریمنٹ کو توڑا گیا مکہ والوں کی طرف سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں جنگ کا اعلان کیا تو سن ہجری 8 کے اندر مکہ المکرمہ کیا ہو گیا؟ فتح ہو گیا. پورا زور لگا دیا امت تک دین پہنچانے کے لیے، تھوڑی بھی غفلت نہیں. عرصہ 23 سال کا اور ذمہ داری پورے عالم کی، پورے دنیا کی، اور مدت قیامت تک کے آنے والے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بننا ہے، قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے رحمت للعالمین بننا ہے، قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے نبی ہوں گے. حالانکہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے، کسی کو ایک خطہ دیا گیا، کسی کو ایک شہر دیا گیا، کسی کو ایک قبیلہ خاندان دیا گیا، لیکن ہمارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم واحد وہ نبی ہیں کہ جس کو ساری امت کی ذمہ داری دی، اور مدت قیامت تک. اب کوئی نبی قیامت تک آنے والا نہیں، ہمارے نبی یہ آخری نبی، یہ ہمارے نبی کا اعجاز ہے. ہمارے نبی نے فرمایا ایک نبوت کی عمارت ہے، ایک اینٹ باقی تھی، میں وہ آخری اینٹ ہوں، مجھے لگا دیا گیا، یہ عمارت کیا ہو گئی؟ مکمل ہو گئی. تو یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی جی آپ کو جو دیا گیا ہے اس کو آپ امت تک پہنچا دیجیے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. کیسی عبادت کرتے تھے؟ امی عائشہ فرماتی ہیں ساری رات اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، لیکن آخر میں یہ جملہ ہے ما عبدناک حق بعبادتک ما عرفناک حق بمعرفتک، اے اللہ جیسی عبادت کرنی چاہیے تھی ویسی عبادت کا حق ادا نہ کیا، جیسے تجھ کو پہچاننا چاہیے تھا ویسا تجھے پہچانا نہیں. یا ہم کچھ کرتے بھی نہیں ہے لیکن ڈینگے بڑے بڑے ہاتھتے، 2 رکعت پڑھانا، آدھا پارا پڑھانا، دن بھر میں کتنا پڑھا؟ آدھا پارا. سارے گاؤں کو بولتے بیٹھیں گا آدھا پارا پڑھا نا، اچھا الحمدللہ آدھا پارا پڑھا بولے میں. تو یہ آدھا پارا پڑھا پورے گاؤں کو سنا رہے. اللہ کے رسول بخشے بخشائیں، اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہے، ساری رات عبادت کر رہے، پھر بھی اللہ سے کہہ رہے کہ اللہ حق ادا نہیں کیا. کیا نہیں کیا؟ حق ادا نہیں کیا. اسی طرح سورۃ الانعام، سورۃ المائدہ کے اندر 7ویں پارے کے دوسرے صفحے میں اللہ رب العزت نے نازل فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، شراب، جوا، بت پرستی، قمار بازی، سٹا، یہ سب کے سب شیطان کے کام ہیں. من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو تمہیں چاہیے کہ یہ سارے کے سارے کام کیا کر دو؟ چھوڑ دو. یہ آگے اسی آیت کے بعد دوسری آیت میں اللہ نے کہا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے شیطان جو ہے نا تمہارے درمیان دشمنی اور نفرت اور عداوت ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ تم میں نفرت پھیلے، دشمنی اور عداوت پھیلے، جھگڑے ہو جائے تمہارے درمیان، اسی لیے جوئے اور شراب کا سہارا لیتا ہے. آج مارکیٹ میں دیکھیں نا طرح طرح کے نام بدل کے جوئے لوگوں کو کھلائے جائے. ہمارے نوجوان طبقہ جس کو فالو کرتا ہے نا، چند ٹکوں کے خاطر بک کے جوئے کی کیا کرتا ہے؟ مارکیٹنگ کرتا ہے. بھائی دیکھو رمی سلکر وغیرہ وغیرہ آتے ہیں نا موبائلوں کے اندر، ابھی تو آن لائن گھر بیٹھے جوا کھیلو، بچے کے ہاتھ میں جوا آ گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوا عام ہو جائے گا، زنا عام ہو جائیں گی، شرابیں عام ہو جائیں گی، مسجد کے اندر اونچی آواز میں بولنے لگیں گے، گانے بجانے کا سلسلہ عام ہو جائے گا. یہ ساری قیامت کی علامتیں آج کیا ہو رہی ہے؟ پوری ہو رہی ہے. جوئے اور نشے کا عادی بنایا جا رہا ہے خصوصاً مسلمان نوجوانوں. اپنے پورے ملک کے اعتبار سے تو بہت بڑی بات ہو جائیں گی، اپنے علاقے کے اعتبار سے، پونا شہر کے اعتبار سے سب سے زیادہ نشے کے عادی کون سے علاقے ہیں؟ پچھلے تقریباً 6-7 مہینے پہلے ریڈ گیری تو کتنے نوجوان پکڑے گئے، اور پورا کے پورا محلہ مسلمانوں کا. ایک تو شروعات میں آزادی دی جاتی ہے تاکہ مسلمان نشے کے عادی ہو جائیں اور لت لگ جائے اور اپنی جوانی کو برباد کرے، مقصد اصلی بھول جائے کہ اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے، ہمارا مقصد دنیا میں آنے کا کیا ہے، ہمیں جینا کس کے لیے ہے، مرنا کس کے لیے ہے، یہ بھول جائے، نشے کے عادی ہو گئے. تو قرآن نے کہا شراب کے بارے میں جو ہے نا، اس کے پہلے بھی تقریباً دوسرے پارے کے اندر یہ حکم آیا تھا سورۃ البقرہ میں، یسألونک عن الخمر والمیسر. شراب صحابہ کرام بہت زیادہ پیا کرتے تھے ایمان لانے سے پہلے،
یہ پرانی پرمپرا تھی ان کی. کسی کے گھر میں 200 سال پرانی شرابیں رکھی ہوئی ہیں, کسی کے گھر میں 300 سال پرانی مٹکے رکھے ہوئے ہیں, اور جس کے گھر میں جتنی پرانی شراب, جتنی زیادہ شراب, وہ معاشرے اور سوسائٹی کے اندر فخر کرتا تھا کہ میرے پاس کیا ہے, پرانی شراب ہے, 300 سال پرانی, میرے سکڑ دادا نے چھوڑ کر گئے تھے. تو اس سب کے سامنے سینہ چوڑا کر کے وہ رہتا تھا. یہ شراب پر فخر کیا کرتے تھے, اتنے عادی ہو چکے تھے. اللہ رب العزت نے ان کی اس عادت کو چھڑانے کے لیے سب سے پہلا حکم نازل فرمایا. صحابہ نے پوچھا, یا رسول اللہ, شراب کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیت اتری, یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس. اے نبی جی, آپ کو صحابہ پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں, آپ ان سے کہیے کہ یہ اس میں نفع کم ہے اور نقصان زیادہ. یہ پہلا حکم, نفع کم ہے, نقصان. جوئے کے اندر بظاہر دنیا کا نفع ہوگا, لیکن آخرت کا نقصان ہی نقصان ہے. آخرت کا آج تک کوئی مثال ہم کو ایسی نہیں ملی جس کا جوئے کے اندر کیا ہوا ہو, بھلا ہوا. جوئے کے اندر اس کی پوری زندگی کی جمع پونجی ختم ہو گئی, اپنے گھر والوں کو داؤ پہ لگا دیا ہے. کئی ایسے مثالیں آپ کو ملیں گی. ایک اچھا خاصا آگے اسی آیت کے اندر 7ویں پارے کے دوسرے صفحے میں جو 2 آیتیں پڑھا ابھی, اسی کے بعد تیسری آیت ہے کہ شراب اور جوا ایک ایسی چیز ہے کہ شیطان تم کو اس سے جو ہے نا اللہ کے ذکر سے دور رکھنا چاہتا ہے, اور اللہ کے گھر مسجد میں آنے سے کیا کرنا چاہتا ہے, دور رکھنا چاہتا ہے. ایک بندہ تھا, داڑھی ٹوپی والا, نمازی تھا, جوئے کی لت لگ گئی, اپنے گھر کو جوئے کے اندر نیلام کر دیا. منہ چھپاتے ہوئے پھر رہا ہے, ان کی گھر والی لوگوں کے گھروں کے اندر جا کر کپڑے برتن دھو کر وہ جوئے کی جو رقم تھی شوہر کی وہ ادا کر رہی ہے. روزانہ کوئی نہ کوئی جوئے والے آ رہے ہیں اور گھر میں آ کر بیوی کو اور ان کے گھر والوں کو, بچوں کو کیا کر رہے, گالی گلوچ کر رہے. اپنی بھی زندگی کا سکون ختم کر دیا, گھر والوں کی بھی زندگی کا سکون کیا کر دیا. جب قرآن نے کہا ہے کہ بھئی حرام ہے تو بات ختم ہو گئی, چاہے اس میں نفع ہو کہ نقصان ہو. اللہ نے کہا حرام, بات ختم. بات کیا ہو گئی؟ تو پہلا حکم آیا کہ اس میں نفع کم ہے, نقصان زیادہ ہے. پھر دوسرا حکم آیا, ولا بعض صحابہ کرام کہنے لگے کہ یار جب نقصان ہے زیادہ تو پھر پینے کی کیا ضرورت ہے. بعض صحابہ کرام نے توبہ طائب کیے, سارے شرابوں کو بہا دیا. لیکن پھر بھی کچھ صحابہ کرام تھے, انہوں نے کہا کہ کلیتاً منع تو نہیں آیا نا, صرف اتنا کہا کہ نفع کم نقصان زیادہ ہے, حرمت نہیں آئی ہے. کچھ صحابہ پینے لگے. دوسرا حکم آیا مدینۃ المنورہ میں جانے کے بعد کہ ولا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, نماز کی حالت میں, نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں جانا ہے. جو کچھ صحابہ کرام تھے وہ کہنے لگے کہ جو چیز ہم کو نماز سے روکے اور جس کے پینے کے بعد نماز کے قریب نہیں جا سکتے, اس کو پینے کی ضرورت ہی نہیں, چھوڑ دیا. پھر بھی کچھ باقی تھی. تیسرا حکم آیا یہ سورۃ المائدہ کا, یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. اے ایمان والو, شراب, جوا, بت پرستی, قمار بازی, یہ سب کے سب شیطان کے کام ہیں. فاجتنبوا, اب اس کے قریب بھی, نماز کی حالت میں بھی نہیں, رات کی حالت میں بھی نہیں, اور کسی بھی حالت میں اس کے قریب نہیں جانا. صحابہ کرام نے جتنے مٹکے رکھے ہوئے تھے, جتنے برتن بھرے ہوئے تھے شراب کے, سب کے سب کیا کر دیے, بہا دیے. جس برتن میں, جس گلاس کے اندر شراب پی جاتی تھی وہ گلاس کو بھی توڑنے کا حکم دیا. جس گلاس کے اندر کچھ رہتے نا ڈرنک پینے کے گلاس اسپیشل بنے ہوئے رہتے اسٹائل کے, جس کے پکڑتے کے ساتھ ایسی فیلنگ آ جاتی ہے کہ حضرت کولڈ ڈرنک بھی پی رہے تو ایسا لگتا ہے کہ حضرت کیا پی رہے, شراب کا جام چڑھا رہے. تو وہ برتن اس کے اسپیشل ہوا کرتے تھے, اللہ کے رسول نے اس کو توڑنے کا حکم دیا. محدثین فرماتے ہیں کہ شراب بہا دیے, ختم ہو گیا, پھر برتن توڑنے کا کیا حکم تھا. اس اعتراض کا جواب دیا, کہا کہ صحابہ کرام کو برتن کو دیکھ کر شراب کی یاد بھی نہ آ جائے, اس کے لیے وہ برتن کو بھی کیا کر دیا گیا, توڑ دیا. تو یہ جوا جو ہے نا, جوا ہے نشہ. سب سے پہلی چیز نشہ کسی بھی چیز کا ہو, سفید پوڑی کا ہو, یا اسی طرح شراب کا ہو, یا اسی طرح سگریٹ کا ہو, یا اسی طرح موبائل کا نشہ ہو, یہ نشہ انسان کو ڈبا دیتا ہے, انسان کو کیا کر دیتا ہے. آج ہمارے نوجوانوں کی تنہائی, ہمارے نوجوانوں کی جوانی برباد کرنے والا سب سے خطرناک نشہ کیا ہے, موبائل کا نشہ ہے. میری آپ لوگوں سے گزارش ہے, زندگی اللہ نے بہت قیمتی عطا فرمائی ہے, ایک ہی مرتبہ دی ہے, ایک ہی مرتبہ ملی ہے, اور اللہ نے ایک ہی مرتبہ دے کر اس پر آزمایا ہے ہمیں. آپ اس آزمائش میں کھڑے اترے, انشاءاللہ تمہاری دنیا بھی چمکیں گی اور آخرت بھی چمکیں گی.
حضرت مولانا ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، اللہ ان کے عمر میں صحت میں برکت عطا فرمائے، جوانی کے عالم میں 100 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار کیا ہے۔ کتنے؟ جوانی کے عالم میں، ابھی تو بڑھاپے کے عالم میں ہے، وہ ان کے خود زبانی میں نے سنا، اگر کسی اور کے زبان سے سنتا تو مجھے یقین نہ آتا۔ جوانی کے عالم میں نظروں کی حفاظت اور خیالات کی حفاظت اور دل دماغ کی حفاظت، تصورات کی حفاظت، اس کو پاکیزہ رکھو، انشاءاللہ اللہ رب العزت راتوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کروائیں گے ہمیں۔ یہ کر کے دیکھو، اب ہم اس دنیا سے بہت دور چلے گئے، اس کی لذت ہی ہم کو ملی نہیں ہے۔ نمازوں کی لذت، نمازوں کی حلاوت، قرآن کی تلاوت، سننا پڑھنا، اس کی لذت کیا ہوتی ہے ہم کو اس کا مزہ معلوم ہی نہیں ہے۔ جب مزہ معلوم ہی نہیں ہے تو پھر کریں گے کیسے، کھائیں گے کیسے؟ جس کا مزہ ہی نہیں معلوم تو اس کو پانے کی کوشش کریں گے کیسے؟ اس کے لیے خدارا اپنی جوانی کو پاکیزہ رکھو، اللہ نے بڑی قیمتی جوانی دی ہے۔ اگر آپ کا وقت نکاح کا ہو چکا ہے، گھر والوں سے پیار محبت کے ساتھ نکاح کی خواہش ظاہر کرو، اور جلدی سے جلدی وقت آنے سے پہلے، یعنی گناہ میں مبتلا ہونے سے پہلے نکاح کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نا، یا معشر الشباب انتم الباء فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، اگر تمہارے اندر استطاعت ہے، تم جوان ہو چکے ہو، تمہیں چاہیے کہ تم کیا کرے؟ نکاح کرے۔ موبائل کا استعمال صحیح استعمال کرے۔ موبائل کے ذریعے سے لوگ پازیٹیو انداز میں کیا کچھ سوسائٹی کے اندر انقلاب برپا نہیں کر رہے ہیں، آپ بھی کرو۔ کتابیں بھری پڑی ہے، پڑھو کتابیں، لوگوں کو اپنے ذریعے سے نفع ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نا، نافع بنو، زار نہ بنو، امت کو نفع پہنچانے والے بنو، امت کو نقصان پہنچانے والے، جس کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ۔ جوانی کے 25 سال گزر گئے لیکن حضرت کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں جینا کیا ہے اور مرنا کیا ہے، کرنا کیا ہے۔ 18 سال کی عمر میں حضرت محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ سندھ کے راستے سے آئے تھے اور ملک ہندوستان کے اندر اسلام کا جھنڈا گاڑا۔ کتنی عمر؟ 18 سال کی عمر میں۔ اور ہمارے والدین ہمارے 25 سال کے ڈنگرے کو کیا کہتے ہیں؟ ابھی تو یہ بچہ ہے۔ حضرت کے ابھی کھیلنے کودنے کے دن ہیں۔ اللہ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔